لبيك اللهم لبيك. أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم ایمانی بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات کو سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا انتخاب اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ہوا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، وہ جس کو منتخب کرتا ہے اسی کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتا ہے۔ کوئی اپنے روپے پیسے، مال و دولت، عہدے کی وجہ سے یا سرداری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں جا سکتا ہے، وہاں وہی جا سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے منتخب کیا جائے، اس کی طرف سے اجازت ہو، وہی جا سکتا ہے۔ ورنہ کتنے مالدار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت مال ہوتا ہے، دنیا بھر میں وہ گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی زیارت ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہم پر فضل کیا، اس نے کرم کیا کہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ اب جیسے منتخب کیا، انتخاب ہوا، اس سے یہ مانگنا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچا دے، اور پہنچانے کے بعد پھر جو وہاں کے اعمال ہیں، کام ہیں، آسانی کے ساتھ وہ ہم سے کروا دے۔ یہ توفیق اس سے مانگنی ہے۔ ورنہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، نام آ گیا، سب کچھ ہو گیا، تیاری ہو گئی مکمل، لیکن عین وقت جانے کا وقت تھا، اس سے پہلے کوئی پریشانی آ گئی، آدمی نہیں جا سکتا ہے، رہ جاتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اس سے یہ توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ جیسے آپ نے ہمارا نام منتخب کیا، اسی طرح ہمیں وہاں پہنچا دیجئے، اور وہاں پہنچا کر پھر جو وہاں کے اعمال ہیں، افعال ہیں، عمرہ ہے اور دیگر افعال ہیں، وہ ہم سے ادا بھی کروا دیجئے۔ یہ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جائیں۔ جب کسی آدمی کا انتخاب ہو جائے وہاں جانے کے لیے، تو اس کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لے کہ میں کیوں جا رہا ہوں وہاں۔ کیا گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، پکنک کے لیے جا رہا ہوں، یا اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے اس نے عمرہ کیا ہے، اس نے حج کیا ہے، یہ اس نے اتنے عمرے کر لیے، اس نے اتنے حج کر لیے، تو لوگوں کے سامنے حاجی یا معتمر بننے کے لیے اس لیے کر رہا ہے؟ نیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت درست کرنی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت میں یہ عمل ہم کر رہے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہم کریں تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت، یعنی اللہ کی محبت میں ہم وہ کام کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم وہ کام کریں، اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، تبھی وہ عمل ہمارا اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ کسی بھی عمل کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں۔ کتنی شرطیں؟ پہلی شرط ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ چاہے آدمی کتنے ہی اچھے سے اچھے کام کر لے، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے تو اللہ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ دوسری شرط ہے اخلاص، یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے تب وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اگر ایمان بھی ہے لیکن مقصد ہے دکھلاوا، ریاکاری، تو پھر اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس پر اتنا سا بھی ثواب ہمیں نہیں ملے گا، بلکہ الٹی سزا ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی کہ لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز عبادت ہونی چاہیے اللہ کے لیے، یہ کر رہا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ تو جو اللہ کا حق تھا وہ کس کو دے رہا ہے؟ لوگوں کو۔ اسی کا نام تو شرک ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک،
جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اسی طریقے سے من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا، خیرات کی، اس نے بھی شرک کیا۔ تو جو بھی ہمارا عمل ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی محبت میں وہ کام کیا جائے، عمل کیا جائے۔ تیسری شرط ہے اتباع سنت، کہ وہ ہمارا کام جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر اس طریقے کے مطابق ہوگا تب تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا، چاہے کتنا ہی اچھے سے اچھا عمل کیوں نہیں ہوگا، وہ اللہ کے یہاں اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں تبھی اچھا ہو سکتا ہے جب اس پر مہر لگی ہوئی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی، کہ آپ کے طریقے کے مطابق وہ عمل کیا جائے تب۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، مغرب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کتنے فرض پڑھے ہیں؟ 3 پڑھے ہیں نا، 3 رکعتیں ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی 3 رکعت کے بجائے 4 پڑھے گا، بتائیے قبول ہوگی؟ نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ظہر میں 4 پڑھے ہیں، اب کوئی آدمی اگر 5 پڑھے گا تو ہو جائے گی؟ جی، حالانکہ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں نا وہ۔ فجر میں 2 رکعت ہم نے فرض پڑھے ہیں، اگر کوئی آدمی نیت کر لے 4 رکعت پڑھوں گا جی میں تاکہ ثواب زیادہ ملے، ثواب ملے گا عذاب ملے گا؟ عذاب ہوگا۔ اس لیے جو بھی کام ہو وہ کیسے ہونا چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کر لیں گے کہ ہمارا مقصد صرف کیا ہو، اللہ کی رضا ہو، اس لیے ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہو، کہ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم وہاں پر جا رہے ہیں، کیونکہ حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو، یہ عشق و محبت کا سفر ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے، جب کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو پھر وہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر مجازی محبت کسی کو کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ اس کے گھر کے چکر کاٹتے رہتا ہے، اس کی گلیوں کے چکر کاٹتے رہتا ہے، اپنے محبوب کے گلیوں کے چکر کاٹتا رہتا ہے، ایسے ہی بیوقوف بنا ہوا گھومتا رہتا ہے۔ تو جب محبت ہو کسی اللہ سے تو پھر وہ اللہ کے گھر کے چکر نہیں لگائے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر وہ محبت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ نے ہمیں یہ حج اور عمرے کا سفر دے دیا کہ حج اور عمرے کا سفر کرو اور آ کر محبت کا اظہار کرو۔ جس طریقے سے ایک محب اپنے محبوب کی گلیوں کا چکر کاٹتا ہے، تم آؤ آ کر مکہ کی گلیوں کا چکر کاٹو۔ جس طریقے سے گھر کے چکر لگاتا ہے، تم اللہ کے گھر کے چکر لگاؤ۔ کبھی گھر کو چومتا ہے، اللہ کے گھر کو تم چومو۔ کبھی جو ہے وہ آدمی محبت میں کیا کرتا ہے، اپنے کپڑے اتارتا ہے، کہا تم بھی سلے ہوئے کپڑے اتار دو اور چادریں پہن لو اور اللہ کے گھر کا چکر لگاؤ۔ یہ عشق و محبت کا سفر ہے جس میں آدمی وہاں محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ جو محبت ہونی چاہیے، کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت کس کی ہو؟ اللہ کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی محبت نہیں ہے، کم ہے، پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، پھر اس کو تو عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے سامنے اعلان فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہاری آل اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے والے خاندان والے، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال
جس کو تم کماتے ہو اور اکٹھا کر کے رکھتے ہو، اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، اور تمہارا وہ کاروبار، تمہاری وہ تجارت کہ جس میں گھاٹے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے، وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور تمہارے وہ گھر کوٹھی بنگلے جن میں رہنا تمہیں اچھا لگتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں گی، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان تک کو پیش کر دینے سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہوئیں، ان سے محبت زیادہ ہوئی، فتربصوا، تو تم پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے تمہارے۔ اللہم احفظنا، اللہ عذاب سے حفاظت فرمائے، اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ سفر ہے اللہ کی محبت کے لیے، اور جب اللہ کی محبت کے لیے سفر ہے، اللہ کے ساتھ محبت کو ظاہر کرنے کے لیے سفر ہے، تو پھر جب آدمی سفر کرے، دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، صاف ستھرا ہو کر وہاں پر جائے۔ ایک ظاہری صفائی ہے اور ایک باطنی صفائی ہے، ظاہری طور پر بھی صاف ہو کر جائے اور باطنی طور پر یعنی دل کے اندر کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دور کرے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ دل میں بیماری ہے تکبر کی، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، تو یہ تکبر بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ بڑائی یہ میری چادر ہے اور عظمت یہ میرا ازار ہے، تہمد ہے، جو آدمی ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہونے چاہیے، اپنے آپ کو آدمی بڑا نہ سمجھے۔ اور کیسے بڑا سمجھ سکتا ہے آدمی؟ ذرا غور کرے اپنی ابتدا پر اور انتہا پر۔ ابتدا میں جب انسان بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ وہ ناپاک ایک پانی کا قطرہ ہے، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک، ہاتھ میں لگ جائے تو اس کو دھونا پڑتا ہے، ناپاک، اس قطرے سے انسان بنا ہے۔ اب اس کو تکبر زیبہ دیتا ہے، بڑا بننا زیبہ دیتا ہے؟ نہیں۔ اور انتہا کیا ہے اس کی؟ انتہا اس کی یہ ہے کہ جب مر گیا، روح نکل گئی، اس کے بعد پھر جیفا، یعنی یہ مردار ہو جاتا ہے۔ 2 دن اگر اس کو ویسے رہنے دو، تیسرے دن بدبو چھوڑے گا، وہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، جسم چھوڑتا ہے بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو جس کی ابتدا اور انتہا یہ ہو، اس کو تکبر زیبہ دیتا ہے؟ اس کو بڑا بننا چاہیے؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نگاہ میں بڑا کر دے۔ اپنی نگاہ میں جو چھوٹا ہوگا اللہ اس کو اٹھائے گا، بلند کرے گا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کو حقیر کر دیتا ہے۔ جو تکبر میں مبتلا ہوگا، لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور کتنا حقیر سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ حقارت آ جاتی ہے۔ یعنی جس نے آدمی کتے اور خنزیر کو گندا سمجھتا ہے، اس سے زیادہ گندا اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں جو آدمی تکبر کے اندر مبتلا ہو۔ اللہم احفظنا، اللہ تکبر سے حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ تکبر کی بیماری کو دور کریں۔ دوسری دل کی بیماری ہے حسد، دوسرے کے پاس نعمت کو دیکھ کر جلنا، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے، اس کے مکان اتنا اچھا کیوں بن گیا، اس کو گاڑی اتنی اچھی کیوں مل گئی۔ خوش ہونا چاہیے ہمیں، اگر کسی ہمارے بھائی کا مکان اچھا بن جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، کاروبار اچھا چلے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ اس کو مزید ترقی دے، اللہ اس کو اور دے۔ جب ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ ہمارے لیے آگے سے دعا کرے گا، وَلَكَ مِثْلُ، تیرے لیے ایسا ہو۔ کسی کے کاروبار کو ہم نے دیکھا، ہم نے دعا کی اللہ اس کو اور زیادہ ترقی دے، اس کو اور عطا کر، دین بھی دے اور دنیا بھی دے۔ ہم نے دعا کی، اس کو دکھا کر نہیں دعا کرنی ہے، دل میں ہم نے دعا کی، فرشتہ کہے گا وَلَكَ مِثْلُ، تیرے لیے ایسا ہو۔ تو فرشتے کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی کہ نہیں؟ اس کی قبول ہو جائے گی ہمارے حق میں۔ اسی طرح کسی کا مکان دیکھا بڑا اچھا بن رہا ہے، ہم دعا کریں اللہ اس کو جلدی تکمیل تک پہنچا دے، اللہ اس کو اپنے گھر میں سکون عطا کر۔ ہم نے دعا کی
تو فرشتے نے ہمیں دعا دے دی، تو ہماری پتہ نہیں اس کے حق میں قبول ہوگی یا نہیں، لیکن فرشتے کی ہمارے حق میں ضرور قبول ہو جائے گی۔ کسی کے پاس اچھی سواری ہم نے دیکھی، اللہ اس کو حوادثات سے بچا دے، اس کی سواری کی اور سوار کی دونوں کی حفاظت فرما، یہ ہم نے دعا کی تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا، ہماری اس کے حق میں ہوگی قبول یا نہیں، لیکن اس کی ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ اس لیے کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کے ہمیں خوش ہونا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے۔ حسد یہ بیماری ہے۔ اسی طریقے سے دل کی بیماریوں میں سے ہے، یہ بیماری ہے ریاکاری، دکھلاوا کرنا، یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے۔ تو یہ دل کی تمام بیماریاں، اندر کی جو گندگیاں ہیں، ان کو دور کر کے وہاں پر جانا ہے۔ کسی کے ساتھ ہمارا اگر کوئی معاملہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، اس کو نمٹا کے جائیں، ہم اپنے دل کو بالکل صاف کر کے جائیں۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ فرماتے المال والبنون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن مال اور اولاد یہ کام نہیں آئے گی، جو صاف دل لے کر آئے گا وہ اس دن کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، لہٰذا جب ہم جا رہے ہیں اس نیکی کے سفر پر، اس مبارک سفر پر جا رہے ہیں، سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ کسی نے اگر ہمیں تکلیف بھی پہنچائی، ہمیں اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں گے، ہم اس کو معاف کریں گے۔ اللہ کس کو معاف کرے گا؟ ہمیں معاف کرے گا، اور اس دن معاف کرے گا جس دن ہمیں معافی کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اپنے دل کو بالکل صاف لے کر جائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں بھی کہ جب آدمی وہاں جاتا ہے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اصل وہاں ہم جاتے ہیں مہر لگوانے کے لیے، اپنے ایمان پر، اپنے دل پر مہر لگانے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسا دل ہوگا اسی دل کے اوپر مہر لگ جائے گی۔ صاف ستھرا دل لے کر جائیں گے تو صاف ستھرے دل پر مہر لگ گئی، اور مہر لگنے کے بعد پھر وہ صاف ہی رہے گا۔ پھر آگے جو زندگی کے اور ہمارے ایام باقی ہیں ان میں وہ صاف رہے گا۔ اور اگر گندا دل لے کر جائیں گے، اس گندے دل پر، گندگی پر ہی مہر لگ جائے گی۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پھر دل گندا ہی رہے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آس پاس جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ حج پر جانے سے پہلے ان کی زندگی کوئی اچھی نہیں ہوتی ہے، عمرے پر جانے سے پہلے ان کی زندگی کوئی اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن حج اور عمرہ کر کے واپس آتے ہیں، ایک دم ان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ نیک بن جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پہلے بڑے اچھے تھے، لیکن حج اور عمرہ کر کے جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ ایسے گندے گندے کام کرنے لگتے ہیں کہ سارے حاجیوں کو بدنام کر دیتے ہیں، ایسا بھی کرنے لگتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں گندا دل لے کر گئے تھے تو گندے دل پر مہر لگ گئی، اس سے اب گندے کام کر رہے ہیں۔ اور جو پہلے والا تھا وہ دل کو صاف کر کے گیا تھا، اس صاف دل پہ مہر لگ گئی تو اب وہ صاف اچھے کام وہ کرتا ہے، اس کا دل صاف رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جو ہے یہ عام پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے، یہ جنت کا پتھر ہے۔ اور وَلَهُ عَيْنَانِ، اس کی دو آنکھیں ہیں، وَلَهُ أُذُنَانِ، اس کے دو کان ہیں، وَلَهُ لسان، اور اس کی ایک زبان ہے۔ جو آدمی حجر اسود کے سامنے سے گزرتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اور جو وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتا ہے، حجر اسود اس کو سنتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اور وہاں آدمی کے دل پر مہر لگتی ہے۔ لہٰذا صاف دل لے کر ہمیں وہاں جانا چاہیے، جو معاملات ہوں یہیں ہمیں سب کے سب نمٹا کر جانا چاہیے۔ تو پہلا عمل ہے نیت کو درست کرنا، دوسرا عمل ہے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا، سچی توبہ کر لینا۔ جتنے گناہ آج تک ہوئے ہیں، 2 رکعت نماز آدمی صلاۃ التوبہ پڑھے، پڑھنے کے بعد اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، پھر جن گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے ان کی تلافی کرنے میں لگ جائے۔ مثال کے طور پر ہماری کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہم پہ زکوٰۃ فرض تھی ہم نے ادا ہی نہیں کی ہے، اس کا حساب لگائے، کئی سالوں کی زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان سب کو ایک ڈائری میں لکھ لے۔ لکھنے کے بعد پھر ابھی تو ہم سارے وہ ادا کر نہیں سکتے ہیں، تو شروع کر دیں جتنا ٹائم ملے اس میں گزشتہ کی جو چھوٹی ہوئی نمازیں وہ بھی پڑھنے لگ جائیں، کوئی روزہ ہے روزہ رکھنے لگ جائے، اسی طرح زکوٰۃ ہے اس میں سے بھی کچھ ادا کرنا شروع کر دیں، اور یہ ارادہ رکھیں کہ انشاءاللہ میں عمرہ کر کے آؤں گا، پھر بھی یہ سارے کام جتنے میرے چھوٹے ہوئے ان کو میں پورا کروں گا۔ تو سچی توبہ کر لے۔ اسی طریقے سے
کسی کا کوئی لین دین ہو وہ لین دین ہم مکمل کر کے جائیں، کسی سے ادھار لے رکھا ہو، قرض لے رکھا ہو، ادا کر کے جائیں، اگر ادا کرنے کی ابھی طاقت اور وسعت نہیں ہے تو اس کی وصیت کر کے جائیں، گھر میں اپنی آل اولاد یا جو بھی ذمہ دار ہے اس کو بتا کر جائیں فلانے کے اتنے پیسے میں نے دینے ہیں، فلانے کے ساتھ یہ میرا معاملہ ہے، یہ سارا یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے آدمی یہاں سے لے جائے۔ تو دوسرا عمل ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے آدمی یہاں سے جائے گا، ظاہری طور پر بھی صاف ہو اور باطنی طور پر بھی صاف ہو۔ اس کے بعد پھر عمرے کی تیاری شروع کر دے، سیکھ لے عمرہ کرنے کا طریقہ کہ کیسے مجھے عمرہ کرنا ہے، اور عمرے کی فضیلت کیا ہے وہ بھی سیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ آج عمرہ کیا پھر دوسرے سال یا تیسرے سال عمرہ کرنے جائے گا یا جلدی ہی چلا جائے گا، جب بھی جائے گا دونوں عمروں کے بیچ میں جو گناہ ہوئے ہیں اللہ ان کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے عمرے کی خاص فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ فرمایا حج کرنا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر اور میرا بیٹا دونوں حج کے لیے چلے گئے تھے، میں پیچھے گھر میں رہی، میں نہیں جا سکی۔ آپ نے فرمایا کہ تم رمضان میں عمرہ کرنا، اور رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنا۔ تو رمضان کے عمرے کا ثواب حج کے برابر، اور وہ حج بھی کون سا جو کس کے ساتھ کیا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔ عمرے کی فضیلت کو سمجھیں۔ پھر عمرے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 اعمال ہیں جو عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے احرام، دوسرا عمل ہے طواف کرنا کعبۃ اللہ کا، اور تیسرا عمل ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور چوتھا کام ہے پھر سر منڈانا، حلق کرنا یا قصر کرانا سر کا۔ یہ 4 کام ہیں جو عمرے میں ہوتے ہیں، صرف 4 کام۔ سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ احرام۔ سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ احرام۔ دوسرے نمبر پر طواف، تیسرے نمبر پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور چوتھے نمبر پر پھر بال کٹانا۔ تو یہ 4 اعمال ہیں۔ سب سے پہلے احرام۔ احرام کہاں سے شروع ہوگا، کیسے شروع ہوگا؟ سب سے پہلے جب ہم سفر کی ابتدا کریں، شروع کریں سفر، تو سب سے پہلے اپنے جسم کو ظاہری طور پر اچھی طرح پاک کر لیں، یعنی جو بال زائد ہوتے ہیں جسم میں وہ کاٹ لیں گھر میں ہی، اور اس کے بعد نہا دھو کر پھر گھر سے سفر شروع کرنا ہے۔ تو چونکہ احرام ہم جا کر دہلی سے باندھتے ہیں، ایئرپورٹ پر باندھتے ہیں، یا یہ کہ جہاز میں جا کر نیت کرتے ہیں، تو گھر سے نکلتے ہوئے ایک غسل کر لیں احرام کے نام سے، احرام باندھنے کے نام سے غسل کر لیں۔ اگرچہ ابھی ہم کپڑے دوسرے ہی پہن رہے سلے ہوئے ہی، لیکن احرام کی نیت سے ہم غسل کر لیں، صفائی ستھرائی کر لیں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز گھر میں پڑھ لیں ہم، 2 رکعت نماز۔ ان 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں اگر یاد ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ یہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں اپنے سفر کی قبولیت کے لیے اور آسانی کے لیے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ملنے جلنے والے، وہ بات تو ہو گئی کہ سب سے ہم معافی تلافی کر لیں، کہا سنا جو بھی ہو سب سے معاف کروا لیں، کسی کا کوئی اپنے اوپر بوجھ رہنے نہ دیں، بلکہ سب کو خود بھی معاف کر لیں، اور کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اس کے پاس جائیں اور جا کر اس سے معافی مانگ لیں۔ تو اس طرح ہم گھر سے اب چل پڑے، نکل پڑے۔ اس کے بعد پھر دہلی ایئرپورٹ پر جب احرام کی چادریں باندھنی ہیں تو اس کے لیے مردوں کے لیے حکم ہے کہ سلے ہوئے کپڑے انہوں نے اتار دینے ہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں مرد۔ 2 چادریں، ایک چادر تہمت کی جگہ نیچے باندھ لینی ہے، دوسری چادر اوپر۔ پھر مردوں کے لیے احرام کی پابندی یہ ہے کہ سر اور چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے پیروں میں جوتا نہیں پہن سکتے ہیں، چپل ایسی چپل کہ جس میں پاؤں کے اوپر کا یہ حصہ جو پاؤں کی یہ پیٹھ ہے، پشت، یہ ننگی رہے، یہ چپل کے اندر آنی نہیں چاہیے۔ بعض چپلیں ایسی ہوتی ہیں نا جس میں یہ چھپ جاتی ہے، ایسی چپل نہیں۔ وہ جو ہوائی چپل ہوتی ہے اس طرح کی چپل ہم پہن دیں گے جس سے پاؤں کی یہ پشت کھلی رہتی ہے۔ تو مردوں کے لیے سر اور چہرے کو ننگا رکھنا یہ ضروری ہے، اسی طرح پاؤں کی پشت کو ننگا رکھنا یہ بھی ضروری ہے،
عورتوں کے لیے وہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی، اور صرف ان کے چہرے کا احرام ہے کہ چہرے پر وہ کپڑا نہیں لگا سکتی ہیں، چہرے سے کپڑا دور رہنا چاہیے، چہرے کا احرام ہے۔ سر تو ان کو ڈھانپنا ہی ہے، پورا جسم ان کو ڈھانپنا ہے، جوتا بھی وہ پہن سکتی ہیں، اور صرف چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ اب اس میں جو پردے کا اہتمام کرنا وہ کیسے کریں گی؟ اس کے لیے آج کل وہ کیپ آتی ہے، کیپ لگا لے، اور پھر جو وہ نقاب ہے وہ کیپ کے اوپر سے آگے سے چھوڑ دے، تو اس سے یہ ہوگا کہ چہرے کے ساتھ کپڑا ٹچ نہیں کرے گا اور احرام کی پابندی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے کپڑے میں مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ انڈر ویئر وغیرہ وہ بھی آدمی نہیں پہن سکتا ہے، وہ بھی سب صرف ایک تہمت باندھے گا اور اوپر سے ایک اوڑھنے والی چادر لے گا بس۔ اس کے بعد یہ پابندی ہے احرام کی کہ خوشبو نہیں لگا سکتا ہے آدمی، خوشبو لگانا منع ہے، خوشبو والا صابن استعمال کرنا یہ بھی منع ہے، خوشبو والا تیل استعمال کرنا یہ بھی منع ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ خوشبودار چیز کھانا یہ بھی منع ہے، بہت سارے فروٹ ایسے ہوتے ہیں، پھل ایسے ہوتے ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے، تو وہ خوشبودار پھل کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، سونگھنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے دور رہنا ہے خوشبو سے۔ اسی طریقے سے اپنے جسم کے بال کاٹنا توڑنا اب منع ہے، وضو بھی کرے گا تو زیادہ زور سے داڑھی کو نہیں رگڑے گا کہ جس سے بال نکلنے لگ جائیں، بلکہ ہلکے طریقے سے دھوئے گا۔ اسی طرح جسم کو ملے گا بھی تو ہلکے طور پر، زیادہ زور سے نہیں رگڑنا ہے کہ جس سے بال ٹوٹ جائیں۔ بال بھی اب معمول ہو گئے ہیں، احرام کی وجہ سے وہ ٹوٹنے نہیں پائے جائیں۔ اسی طریقے سے ناخن کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ احرام کی گویا پابندیاں ہیں۔ اب جب ہم نے کپڑے پہن لیے، یہاں ہم شروعات کی تھی کہ کپڑے پہن لیے آدمی نے، سلے ہوئے اتار دیے، 2 چادریں باندھ لی، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز اب صلاۃ الاحرام پڑھیں گے۔ گھر میں جو پڑھی تھی ہم نے وہ تو چلو گھر سے نکلنے کے لیے پڑھی، اب 2 رکعت صلاۃ الاحرام پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد پھر ہم سب سے پہلے عمرے کی نیت کر لیں گے کہ اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی احرام بن جائے گا۔ اچھا، یہ نیت جو ہم نے کرنی ہے تو یہ ایئرپورٹ پر جس وقت آپ کپڑے پہنیں گے، یہ باندھیں گے چادر وغیرہ، اس وقت بھی کر سکتے ہیں، اور جہاز میں سوار ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں ایک جگہ آتی ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے، اس میقات سے پہلے احرام کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی بغیر احرام کی نیت کے آگے نکل گیا تو دم واجب ہو جاتا ہے، اور وہ ہماری جو میقات ہے اس کا نام ہے یلملم، اور ہم اس کے برابر سے گزرتے ہیں جب جہاز ہمارا جدہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ جہاز کے اترنے میں ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم اس میقات کے پاس سے گزرتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب ہم جہاز میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں، سوار ہو جائیں، اور جہاز چل پڑے تو چلنے کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد آدمی کو نیت کر لینی چاہیے، اور نیت کے بعد احرام کی پابندی ہوگی، اس سے پہلے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس سے پہلے سر ڈھانپ سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے جو بھی ممنوعات احرام بتائے ہیں، لیکن جب نیت کر لی اس کے بعد پھر احرام کی پابندی شروع ہو جائے گی۔ پھر سر بھی ڈھانکنے کی اجازت نہیں، چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں، اسی طریقے سے خوشبودار چیز کھانے یا لگانے کی بھی اجازت نہیں، بال توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی نیت کرنے کے بعد۔ تو نیت چاہے دہلی ایئرپورٹ پر ہی کر لیں اور چاہے جہاز میں سوار ہونے کے بعد، بہتر یہ ہے کہ جہاز میں سوار ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد ہم نیت کر لیں۔ اس کے بعد سوار ہو گئے، ہم جہاز میں چل رہے ہیں، تو راستے میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس میں تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ حج کا ترانہ ہے یا عمرے کا ترانہ ہے، بس یہ پڑھتے ہی رہنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بار بار آدمی پڑھتا رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے لبیک کا؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک، یقیناً ساری تعریف
تعریفیں تیرے لیے ہیں، الحمد والنعمت، اور ساری نعمتیں بھی تیرے لیے ہیں، یعنی تجھ سے ہی تو ہی نعمتیں دینے والا ہے، والملک، اور بادشاہت بھی تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے ترجمے کے ساتھ آدمی ملحوظ رکھ کے بار بار اس کو پڑھتا رہے، اور یہ لبیک اصل میں جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا اور آواز کا، جو آواز انہوں نے کعبہ کی تعمیر کے بعد لگائی تھی۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے سوار ہو کر، اور پیدل چل کر آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میری آواز تو یہاں آس پاس میں پہنچی، اس کو کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے، اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اس وقت اللہ نے اس آواز کو قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں سب کی روحوں تک پہنچا دیا، جو اس وقت دنیا میں موجود تھے لوگ ان تک بھی اس آواز کو پہنچایا، اور قیامت تک جو آنے والے انسان ہیں سب کی روحوں تک اللہ نے عالم ارواح میں بھی اس آواز کو پہنچا دیا، اور جس کی روح نے جتنی مرتبہ اس آواز پر لبیک کہا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ کے دربار کی حاضری اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ کرے ہم نے بار بار لبیک کہا ہو اور بار بار ہم وہاں کی حاضری دیں۔ تو یہ ان کے اس اعلان کا جواب ہے، بس یہ پڑھتے ہی رہنا ہے ہمیں لبیک اللہم لبیک۔ کب تک پڑھنا ہے؟ پورے سفر میں۔ ہم ایئرپورٹ پر جدہ اتر گئے تب بھی یہ پڑھنا ہے، آگے مکہ کی طرف چل پڑے گاڑی میں سوار ہو کر تب بھی یہ پڑھتے جائیں گے، بار بار یہ پڑھتے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم کعبہ میں داخل ہوں گے، جب مسجد الحرام میں داخل ہوں گے تو اس وقت بھی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے مسجد حرام میں داخل ہو جائیں، پھر یہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ حجر اسود کے سامنے ہم نہیں پہنچ جائیں گے تب تک ہم یہ تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ یہ ترانہ ہے حج اور عمرے کا کہ بار بار یہ پڑھتے رہنا لبیک اللہم لبیک۔ اور مردوں کے لیے زور زور سے پڑھنا ہے، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی، چونکہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے اس لیے وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے، اور مرد زور زور سے، اور جتنا زور سے ہوگا اتنا ہی اچھا ہے۔ جب ہوٹل سے ہم چلیں گے سامان وغیرہ رکھ کر اس وقت اور زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اس وقت ذوق اور شوق ہوئے، اپنے آپ کو آدمی دیکھے کہاں اللہ کا گھر، کہاں یہ پاک سرزمین، اور کہاں مجھ جیسے گناہگار انسان، ناپاک انسان وہ اس جگہ پہنچ رہا ہے۔ یہ تو میرے تصور کی بات بھی نہیں تھی، کیسے اللہ نے مجھے پہنچا دیا۔ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہو اور ساتھ میں یہ تصور بھی کر رہا ہو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، یہ وہی مکہ ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائی تھیں، تکلیفیں برداشت کی تھی۔ آپ کے راستے میں یہاں کانٹے بھی بچھائے جاتے تھے، آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، آپ کو، آپ کے صحابہ کو یہاں تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ یہی وہ مکہ ہے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا، یہی وہ مکہ ہے جہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والی ہے، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے مکہ کی، اور پھر ہم وہاں پہنچیں گے تو جو لطف آپ کو وہاں پہنچنے میں آئے گا وہ پھر ایسے نہیں آئے گا۔ اس لیے تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں، اور مسجد الحرام میں جب داخل ہوں اپنی نظر کو نیچے رکھیں، اور جب بالکل نیچے صحن میں پہنچ جائے، کعبہ کے صحن میں جہاں مطاف ہے، مطاف میں پہنچ جائے، اب نظر اٹھا کر سامنے دیکھے تو کعبہ پر نظر پڑے۔ جیسے ہی کعبہ پر نظر پڑے اس وقت جو دعا آدمی مانگتا ہے وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو جب نظر ہٹنے سے پہلے جو دعا مانگے گا، اس لیے جو اہم دعا ہو وہ ہم وہاں پر مانگے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ آدمی یہ دعا کر لے کہ اے اللہ تیرے حبیب نے جب کعبہ کو دیکھا جو دعائیں انہوں نے مانگی تھی وہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرما دے، یہ دعا کر لے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی دنیا اور آخرت کی خیر کی دعا چھوڑی نہیں ہے، تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تیرے حبیب نے جو بھی کعبہ پر نظر پڑتے ہوئے دعا مانگی ہے وہ دعا میرے حق میں قبول فرما دے۔ اس کے بعد یہ دعا کر لے اللہ میں جو بھی دعائیں اس سفر میں مانگوں یا اس کے بعد مانگوں وہ ساری تیرے یہاں قبول ہو جائے، یہ دعا مانگ لے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ چل پڑے آگے
حجر اسود کی طرف۔ حجر اسود کی پہچان یہ ہے کہ وہاں پر وہ سبز رنگ کی لائٹیں انہوں نے مسجد کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، تو حجر اسود کے سامنے تک ہمیں تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے ہوئے ہم جائیں گے۔ جب حجر اسود کے سامنے جائیں گے اب تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر ہم حجر اسود کے پاس پہنچتے ہی طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات کو جو اوپر والی چادر ہے اس چادر میں استوا کرنا ہے۔ استوا کس کو کہتے ہیں کہ یہ والا جو دائیں کندھے کے اوپر سے جو چادر کا حصہ تھا اس کو نیچے سے، دائیں کندھے کے نیچے سے ایسے ڈال دیں گے، نیچے سے کر کے ایسے کر کے، اور پھر بائیں کندھے کے اوپر اس طرح ڈال دیں گے۔ ابھی طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ احرام باندھنے کا۔ تو استوا کر لینا ہے اور پورے 7 چکروں میں اسی طریقے سے، یعنی دایاں کندھا ننگا رہے گا، چادر کو کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں گے۔ اس کے بعد حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے۔ حجر اسود کے سامنے آ گئے تو دونوں ہاتھ اس طریقے سے اٹھا کر طواف کی نیت کر لیں گے، اے اللہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے اسے قبول کر لے، یہ نیت کر لیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف اس طرح اٹھائیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے اور پھر ہاتھوں کو چوم لیں گے، اور اس کے بعد پھر دائیں طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، طواف شروع کر دیں گے۔ مرد بھی اسی طریقے سے کریں گے، عورتیں بھی۔ عورتوں کو تو چونکہ استوا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو تو پورے سلے ہوئے کپڑے پہننے، چادروں کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ سیدھی آئیں گے حجر اسود کے سامنے، اور نیت کرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے ہاتھوں کو چوم کے اس کے بعد پھر شروع کر دیں گے۔ یہ جو بسم اللہ اللہ اکبر ہم نے پڑھا ہے حجر اسود کی طرف ایسے کر کے اور ہاتھوں کو چوما ہے، تو گویا ہم نے اللہ کے ساتھ مصافحہ کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کیا مصافحہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ حجر اسود اس کو یمین اللہ کہا گیا، اللہ کا دایاں ہاتھ ہے گویا، تو ہم نے ہاتھ ملا دیا ہے، اور ہاتھ ملانے کے بعد اب ہم طواف شروع کر رہے ہیں، تو اس لیے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دائیں طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب کیا ہے کہ اکڑ کے چلنا ہے، دوڑ کے نہیں، اکڑ کے چلنا ہے، ذرا سینہ نکال کے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے، کندھوں کو ہلاتے ہوئے وہاں پر چلنا ہے۔ اگر تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو وسعت ہو تو پھر آدمی اچھے طریقے سے، ورنہ آہستہ آہستہ بھی چلے تو ذرا کندھوں کو ہلا کر چلے گا، اکڑ کے چلے گا آدمی پہلے 3 چکروں میں، اور باقی 4 چکر جو ہیں ان میں پھر جیسے آدمی آرام سے چلتا ہے ویسے ہی چلے گا۔ عورتوں کو رمل نہیں کرنا ہے، عورتوں کے لیے 7 چکر برابر ہیں، ان کو برابر 7 چکر لگانے ہیں، آہستہ آہستہ ہی ان کو چلنا ہے، اکڑ کے ان کو نہیں چلنا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے اکڑ کے چلنا۔ اس کے بعد 7 چکر ہیں ہمارے طواف کے، تو حجر اسود سے ہم نے چلنا شروع کیا، گھوم کر جب دوبارہ حجر اسود کے سامنے ہم آ جائیں گے تو 1 چکر ہمارا ہو گیا۔ اب حجر اسود کے سامنے پہنچنے پر پھر ہم ہاتھوں کو اٹھا کے استلام کریں گے، حجر اسود کی طرف ایسے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے، اس کے بعد ہاتھوں کو چومیں گے، پھر دوسرا چکر شروع کر دیں گے۔ اسی طرح دوسرا چکر جب حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے 2 چکر ہو گئے، پھر تیسرا شروع کریں گے، اسی طرح چوتھا، اسی طرح 5واں، 6واں اور 7واں۔ اچھا، چکر کے دوران ہم کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی مخصوص دعا وہاں پر نہیں ہے، جو دعائیں ہمیں مانگنی ہیں وہ ہم مانگ سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکن یمانی اور حجر اسود جیسے اس کونے میں لگا ہوا ہے، تو اس سے پچھلے والا جو کونا ہے یہ رکن یمانی ہے، تو ان دونوں کونوں کے بیچ میں جب حضور چلتے تھے یہاں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا پڑھتے تھے، تو یہاں یہ والی دعا پڑھنا سنت ہے۔ باقی حصہ جو ہے اس میں کوئی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی منقول نہیں ہے، ہم اپنے اعتبار سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان چکروں کے لیے آدمی متعین کر لے کہ فلاں چکر میں مجھے کیا کرنا ہے، فلاں میں کیا کرنا ہے، پھر اس طریقے سے آدمی دعائیں مانگتا رہتا ہے، ورنہ سوچتا ہی رہتا ہے، 7 چکر ہو جاتے ہیں، مانگ کچھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو پہلے چکر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آدمی استغفار کرتا ہوا جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حجر اسود سے شروع کرے، یہ جیسے ہی طواف شروع کرے گا استغفار کرنا شروع کر دے، کہاں تک؟ رکن یمانی تک، یعنی حجر اسود سے پچھلا جو کونا ہے وہاں تک، پھر رکن یمانی کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا جتنی مرتبہ پڑھ سکتا ہے یہاں تک پڑھ لے گا، 1 چکر پورا ہو گیا۔
دوسرے چکر میں درود شریف پڑھے اسی طریقے سے رکن یمانی تک، اور تیسرے چکر میں پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا رہے۔ اور چوتھے چکر میں جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے دعا کرے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے آدمی دعا کرے، جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں نا لوگ کہ دعا کرنا۔ اسی طرح اور جو رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کے لیے آدمی دعا کرے، ان کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، ان کے لیے آدمی دعا کرے، ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی آدمی دعا کرے، ایمان پر خاتمے کی دعا کرے۔ یہ اس کے بعد پھر پانچویں چکر میں پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے گا، اور چھٹے چکر میں پھر درود شریف پڑھے، اور ساتویں چکر میں پھر استغفار۔ شروع میں بھی استغفار تھا، آخر میں پھر استغفار ہے۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے اب حجر اسود کا استلام کریں گے، استلام کرنے کے بعد پھر ہم آ جائیں گے مقام ابراہیم کے پاس، اور مقام ابراہیم کے پاس آنے کے بعد 2 رکعت نماز ہم صلاۃ الطواف جو ہے، واجب الطواف اس کو کہا جاتا ہے، یہ 2 رکعت ہم پڑھیں گے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ آدمی اس طریقے سے پڑھے کہ مقام ابراہیم بھی سامنے ہو اور کعبہ بھی سامنے ہو۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ لفٹ کا کام دیتا تھا۔ جب اوپر جانے کی ضرورت پڑتی تھی تو پتھر اوپر اٹھ جاتا تھا، اونچا ہو جاتا تھا، نیچے آنے کی ضرورت پڑتی تو وہ نیچے چلا جاتا تھا قدرتی طور پر۔ اور اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان لگے ہوئے ہیں، جیسے وہ کھڑے ہوئے تھے اسی طرح دونوں پیروں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اس کو وہاں وہ جو شیشے کا ایک خول سا بنا کر اس کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم اس طرح کھڑے ہوں کہ مقام ابراہیم بھی سامنے ہو اور کعبۃ اللہ بھی سامنے ہو، تو 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں۔ اگر وہاں جگہ نہ ملے پھر کہیں پر بھی آدمی کسی بھی طریقے سے 2 رکعت واجب الطواف اس کو پڑھنی ہے، مسجد الحرام میں یا مطاف میں کسی بھی جگہ وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے وہیں پر پڑھنا، لیکن وہاں پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر ہم زمزم پیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمزم پیا تھا۔ زمزم پینے کے بعد اب یعنی پہلا کام تھا احرام کا، اس کے بعد دوسرا کام طواف والا ہو گیا، اب تیسرے کام کے لیے ہم چلیں گے صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کے لیے، وہاں دوڑنے کے لیے، دوڑ لگانے کے لیے۔ تو پہلے ہم صفا پہ جائیں گے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ صفا پر پہنچے، وہاں سے کعبہ کی طرف رخ کریں گے، رخ کر کے پھر دعا مانگیں گے، جو دعا ہمیں مانگنی ہے وہاں پر ہم دعا مانگیں، کیونکہ وہ جگہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ دعا مانگ لی، دعا مانگنے کے بعد پھر ہم وہاں سے مروہ کی طرف چل پڑیں گے۔ درمیان میں چھت کے اوپر سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی آئیں گی، جہاں وہ سبز رنگ کی لائٹیں آئیں گی وہاں سے مردوں کو دوڑنا ہے، دوڑ کے گزرنا۔ عورتیں تو اپنے چلیں گی جیسے چلنا ہے، لیکن مردوں کو وہاں سے دوڑ کے گزرنا ہے۔ تو وہاں سے دوڑیں گے مرد، جہاں لائٹ ختم ہوگی بس وہیں پر جا کر دوڑ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد آگے پھر جیسے چل رہے تھے پہلے ویسے ہی چلنا ہے۔ مروہ تک ہم پہنچے، 1 چکر ہمارا گویا ہو گیا یہ صحیح کا۔ مروہ پر پہنچ کے کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا کر لیں، اگر زیادہ لمبی نہیں تو کم سے کم اتنی دعا کر لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اتنی دعا کر لیں۔ پھر اس مروہ سے صفا کی طرف چل پڑے، وہاں پر بھی جب سبز رنگ کی لائٹیں آئیں گی تو مردوں کو وہاں سے دوڑ کے چلنا ہے۔ اب صفا پر پہنچ گئے، 2 چکر ہو گئے۔ صفا پر پہنچنے کے بعد پھر دعا کریں گے، ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے پھر دعا کر لیں گے، جتنی دعا مانگنی مانگ لے، مختصر یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بہترین دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور اچھائیاں آ جاتی ہیں، یہ مانگ لے۔ اس کے بعد 2 چکر ہمارے یہاں ہو گئے، اب تیسرا چکر اسی طریقے سے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا 4تھا چکر، اور پھر صفا سے مروہ 5واں چکر، مروہ سے صفا 6ٹا چکر، اور پھر یہاں صفا سے مروہ پر 7واں چکر پورا ہو جائے گا۔ 7 چکر مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز آدمی نفل پڑھ لے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، بلکہ اگر پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو 3 کام ہمارے گویا مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد اب 4تھا کام رہ گیا، وہ ہے حلق کرانا، بال منڈانا۔ اس میں افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی بالکل حلق کرا دے، یعنی بلیڈ سے اپنے سر کو صاف کر، سر کے بالوں کو صاف کروا دے، اس کو حلق کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے،
اور چوتھی مرتبہ پھر آپ نے قصر کرانے والوں کے لیے دعا کی۔ قصر کیا ہے؟ تھوڑے تھوڑے بال اوپر سے پورے سر سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ دیے جائیں، اس کو کہتے ہیں قصر کرانا، یعنی بال کٹانا، حلق نہیں کرانا۔ تو ان کے لیے چوتھی مرتبہ آپ نے رحمت کی دعا کی ہے، تو وہ بھی کرا سکتا ہے اور حلق بھی کرا سکتا ہے۔ عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ عورتوں کو اپنے بالوں کی جو چوٹی ہے پیچھے اس کو پکڑ کے اور اپنے انگلی پر ایسے بالوں کو لپیٹ لیں گے، تو جتنے بال انگلی پر آ گئے ان کو چھوڑ کے پھر یہاں سے کینچی سے خود بھی کاٹ سکتی ہیں، اور ایک عورت دوسری عورت کے بال بھی اس طریقے سے کاٹ سکتی ہے، انگلی پر لپیٹ کے جتنے انگلی پر آتے ہیں بال اتنے ان کو کاٹ دینے ہیں۔ اب گویا ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا، اب احرام کی پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نہائیں دھوئیں، دوسرے کپڑے پہنیں، پھر اس کے بعد سب سے اہم عبادت وہاں کی جو ہے وہ طواف ہے، اس لیے کہ 120 رحمتیں جو ہے وہ کعبۃ اللہ پر ہر وقت اترتی ہیں، ان میں سے 60 رحمتیں جو ہے وہ طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، اور 20 رحمتیں ہیں ان کے لیے جو کعبہ کو محبت کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، ان کے لیے 20 رحمتیں ہیں۔ تو ہم جو 60 رحمتیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نفلی طواف ہم کرتے رہیں۔ طواف کرنے کا طریقہ وہی ہوگا کہ 7 چکر لگانے، لیکن اس میں رمل بھی نہیں ہے اور وہ احرام بھی نہیں ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن کے ہم نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ البتہ 7 چکر ویسے ہی لگانے ہیں، یعنی استلام ہر مرتبہ کرنا ہے، اور 2 رکعت پھر واجب الطواف ہر 7 چکروں کے بعد ہمیں پڑھنے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اگر آدمی 4 طواف بھی اکٹھے کر رہا ہے تو ہر 7 کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھے، لیکن اگر کسی آدمی نے نیت کی کہ میں اکٹھے ہی 2 طواف کروں یعنی 14 چکر لگاؤں گا، تو 7 پر 1 طواف ہو گیا، اس کے بعد دوسرے طواف کی نیت کر لے، وہ بھی لگا لے 7 چکر، پھر اکٹھے ہی 4 رکعتیں جو ہے دونوں طوافوں کی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 7 رکعت، یہ 7 چکر لگانے کے بعد 1 طواف مکمل ہوا، اب 2 رکعت پڑھ لے، پھر اگلا طواف نئے سرے سے شروع کرے۔ تو ہر 7 چکر پر گویا 2 رکعت واجب طواف پڑھنی پڑتی ہے، تو یہ نفلی طواف ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اور عمرہ کرنا چاہے وہاں پر تو پھر اس کے لیے عمرے کا طریقہ وہی ہے، اس کے لیے پھر آدمی کو جانا پڑے گا حرم سے باہر، حدود حرم سے باہر، اور حدود حرم سے سب سے زیادہ قریبی جو جگہ وہ مسجد عائشہ ہے، جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرہ کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ اس جگہ کا نام تھا تنعیم، اب وہاں پر مسجد ہے، اور مسجد کو لکھا ہے مسجد السیدۃ عائشہ، یعنی سیدہ عائشہ نام کی مسجد ہے۔ اس سے احرام باندھ کر ہم آئیں گے، اور پورے احرام کی پابندی کے ساتھ پھر وہی 4 کام ہمیں کرنے ہیں، تو ہمارا اور عمرہ ہو جائے گا۔ ہمارے والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، والدہ جا چکی ہیں، ان کے نام کا ہم عمرہ کریں گے۔ اسی طریقے سے جعرانہ ایک جگہ ہے، وہاں سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرہ کیا ہے، وہاں ہم جائیں مسجد جعرانہ اور وہاں سے ہم عمرہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر مدینہ منورہ سے واپس ہمیں آنا ہو مکہ تو وہاں سے بھی ہم عمرہ کر سکتے ہیں، مدینہ سے وہ تو پورا میقات والا عمرہ ہو جائے گا، یا طائف چلے گئے وہاں سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، وہاں میقات ہے طائف میں قرن منازل، وہاں سے احرام باندھ کر آدمی آ کے عمرہ کر سکتا ہے۔ تو مزید عمرہ کرنا چاہے آدمی یہ بھی وہاں پر کر سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر عمل وہاں کا مکہ المکرمہ کا طواف کرنا ہے۔ طواف کر کے تھک گئے، نوافل پڑھنا شروع کر دے، 40 رحمتیں لے لے، اور اگر نوافل پڑھتے ہوئے تھک گیا اب بیٹھ جائے اور کعبہ کو دیکھتا رہے۔ زیادہ وقت ہمارا حرم میں گزرنا چاہیے، ہوٹل میں کم گزرنا چاہیے، بازاروں میں کم گزرنا چاہیے، زیادہ وقت ہمارا کہاں گزرے؟ مسجد الحرام میں گزرے۔ اب مکہ کے اندر جب ہمارے دن پورے ہو جائیں گے پھر ہمیں مدینہ جانا ہے، تو مدینہ منورہ جانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب ہم مدینہ کے لیے جائیں تو پورے راستے میں درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں کثرت سے، بلکہ ابھی بھی جب تک ہمارے پاس ٹائم ہے آج سے ہم درود شریف کی تصویر شروع کر دیں، اور جتنا وقت ملے درود شریف پہ لگاتے رہیں، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں پر ہدیے کے طور پر پیش کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر لایا ہوں، اس کو قبول کر لیجیے۔ میں 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے لایا ہوں، اس کو قبول کر لیجیے۔ بعض حضرات ہمارے مقابر تو 2-2 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کے لے جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اتنی مرتبہ میں درود پڑھ کے لایا ہوں، اس کو قبول فرما دیجیے۔ تو ہم کم سے کم ابھی شروع کر دیں درود شریف پڑھنا، آج سے ہی پورے جو ہے ہم پڑھتے رہیں، جب تک احرام باندھیں گے تب تک درود شریف، احرام باندھے پھر تو وہ تلبیہ پڑھنا ہے ہم کو، بیچ میں درود شریف بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن جب مکہ سے ہم روانہ ہو گئے مدینہ کی طرف تو اس میں مکمل راستے کے اندر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے ہم درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں گے،
اور یہ کہ اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف جا رہا ہوں، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہاں میں جا رہا ہوں پورے آداب کے ساتھ۔ مدینہ منورہ میں گیا، داخل ہو گیا مدینہ میں۔ داخل ہونے کے بعد ہوٹل میں گئے، اچھے طریقے سے نہا دھو کر اور اچھے کپڑے جو ہمارے پاس ہوں، اگر نیا جوڑا ہو وہاں کے لیے تو نیا پہن لیں، اگر نیا نہیں ہے تو جو اچھے دھلے ہوئے کپڑے ہیں وہ پہن لیں، خوشبو لگا لیں۔ خوشبو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ اس کے بعد پھر سلام پیش کرنے کے لیے ہم جائیں گے مسجد نبوی کی طرف، روضہ اقدس کی طرف سلام پیش کرنے کے لیے جائیں گے۔ ایسے ہی جس حالت میں کہ اسی طریقے سے نہیں بلکہ اچھی طرح تیار ہو کر وہاں جانا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ میں اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا رہا ہوں، اور یقیناً جو وہاں جائے گا روضے کی جالیوں کے سامنے، وہ حضور کے سامنے سے گزر رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اور جب ہم وہاں پہنچ کے سلام پیش کرتے ہیں، اس سلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بھلا ہمیں وہ سنائی نہیں دیتا ہے، لیکن آپ جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے آداب کے ساتھ وہاں جانا ہے کہ جیسے ہم حضور کے سامنے جا رہے ہیں، ڈرتے ہوئے، توبہ کر کے آدمی جائے، بالکل سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کے، اور یہ سمجھے کہ اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزروں گا اور آپ کو سلام کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو سارے گناہوں سے پاک صاف پہلے ہی ہو گیا ہے، لیکن اب اور توبہ کر کے آدمی جائے اور سلام پیش کرے، بالکل آداب کی رعایت کرتے ہوئے۔ زور سے وہاں نہیں بولنا ہے، زور سے چپل بھی بعض لوگ ڈالتے ہیں، وہ نہیں ڈالنی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب موبائل نکال لیا، اب فوٹوگرافی کر رہے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سارے کام ہم نے نہیں کرنے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اب وہ موبائل کا اسپیکر آن کرتے، کہتے ہیں جی آپ خود ہی سلام پیش کر لو، ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، یہ ہم نے وہاں نہیں کرنے ہیں۔ ہاں اگر کسی نے ہمیں سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے، ہم وہاں کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانے آدمی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اس کی طرف سے سلام کو قبول فرما لیجئے، ایسے ہم کہہ سکتے ہیں وہاں۔ لیکن وہیں پر ویڈیو آن کر کے اور پھر اس کو کہیں کہ آپ خود ہی سلام بھیجیے، یہ گستاخی ہے۔ اس طرح کی گستاخی ہمیں وہاں نہیں کرنی ہے۔ اور مدینہ منورہ کے اندر زور سے ہمیں کہیں بھی نہیں بولنا چاہیے۔ وہاں آپ کو ویسے بھی محسوس ہوگا کہ ایک سناٹا جیسا رہتا ہے، شور و شغب وہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں تو بڑا شور ہنگامہ رہتا ہے، لیکن مدینہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے۔ یہاں مدینہ میں مکہ میں اللہ کا جلال ہے، مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے۔ اس لیے وہاں ہم جتنا وقت ہمیں وہاں ملے، ایک تو نمازوں کی پابندی کریں کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ حدیث میں ہے جو آدمی 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور ایک جہنم سے بری ہونے کا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ وہاں پر ادا ہو۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ جو وقت ملے اس میں ہم درود شریف پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن زیادہ زور ہمارا کس پر ہو؟ درود شریف پر ہو، کہ وہاں پہنچ کر ہم درود کی کثرت رکھیں، اور جب سلام پیش کرنے کے لیے جائیں تو درود بھی ساتھ میں پیش کر دیں کہ یا رسول اللہ آج میں نے 2000 مرتبہ، آج میں نے 4000 مرتبہ درود پڑھا ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ اور مسجد نبوی میں کہیں پر بھی بیٹھ کر اگر درود شریف پڑھتا ہے آدمی، ہمارے علماء اور اکابر نے یہ لکھا ہے کہ اس درود کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کام وہاں پر ہے مدینہ منورہ میں، ریاض الجنہ میں جا کر 2 رکعت پڑھنے کا۔ ریاض الجنہ یہ جنت کی گویا کیاری ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، تو اس میں اگر موقع ملے جانے کا بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے تو آدمی کو وہاں جانا چاہیے اور 2 رکعت وہاں پڑھنی چاہیے۔ وہاں کچھ ستون ہیں، ستونوں کے پاس جا کر آدمی نماز پڑھے۔ ایک ستون ہے، اس کو کہتے ہیں استوان ابو لبابہ۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ وہاں قبول ہوئی تھی۔ وہاں ہم 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ جیسے آپ نے اپنے نیک بندے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول کی تھی، میری بھی توبہ قبول فرما دیجیے۔ ایک ستون ہے، اس پہ لکھا ہوگا اوپر استوان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ ستون ہے۔ اس جگہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا یہاں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ کے یہاں وہ قبول ہوتی ہے۔ وہاں ہم دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ہماری اس تمام
حاجتیں پوری فرما دے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر آدمی وہاں پر اللہ سے دعا مانگے. اگر موقع لگے تو آدمی ستونوں کے پاس، سارے ستونوں کے پاس 2 رکعتیں آدمی پڑھ لے، بشرطے کہ موقع لگے. کسی کو تکلیف بھی ہم نے نہیں دینی ہے. تو جب موقع لگے ریاض الجنہ میں بھی آدمی جائے، اور جب موقع لگے تو صبح شام سلام پیش کرنے کے لیے بھی وہاں سے آدمی گزرے، اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے. اور مدینہ منورہ کے اندر کوئی بھی اونچی آواز سے نہ بولے، اونچی آواز سے جوتا بھی نیچے نہیں ڈالنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. جب یہ ترکی والوں نے وہاں ریل کی پٹری بنائی تو کہتے ہیں کہ ریل کی پٹری میں جہاں ریل کو آنا تھا دور انہوں نے اسٹیشن بنایا ہے، لیکن وہاں اس کے اوپر روئی لگائی تھی تاکہ ریل جب آئے تو اس کی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرے. اس لیے پورے مدینہ کے اندر ہمیں احترام ہے وہاں کا. بلند آواز سے نہ بولنا ہے، نہ پاؤں زیادہ نیچے زور سے مارنے ہیں، بلکہ یہ تصور کرنا یہ وہ گلیاں ہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں. آپ یہاں سے چلے ہوں گے، اس لیے آدمی سوچ سمجھ کر جو ہے وہ قدم رکھے ان گلیوں کے اندر جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی. اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو قبول فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے درخواست ہے جہاں اپنی بھی دعا کریں گے مجھ گناہ گار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا انشاءاللہ، اور اللہ سے یہ بھی درخواست کرنا کہ اللہ ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. دعا کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا إله الأولين والآخرين يا ذا الجلال والإكرام، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، تو نے کرم فرمایا، تو نے فضل فرمایا کہ ہمارے ان بھائیوں کا آپ نے انتخاب فرمایا اپنے گھر کی زیارت کے لیے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کے لیے. اللہ جیسے آپ نے انتخاب فرمایا ویسے ہی یا اللہ سفر کو آسان فرما دیجئے اور وہاں تک پہنچا دیجئے، اور اس کے بعد تمام ارکان کو آسانی کے ساتھ ادا کروا دیجئے. میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے. ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، ہمارے عزیز و قاری اور متعلقین کو معاف فرما دیجئے، تمام ایمان والے مرد اور عورتوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں اللہ امن و امان کو قائم فرما، فتنہ اور فساد کو دور فرما دے، ظلم و زیادتی کو دور فرما دے، عدل و انصاف کو قائم فرما. اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے حفاظت فرما. ہمیں اور ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو نیک بنا دے. میرے مولا ہمیں ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو نیک بنا دے. اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو نیک بنا دے. ہماری نسلوں میں قرآن کے حفاظ اور قاری پیدا فرما، محدث اور مفسر پیدا فرما، اپنے دین کے داعی اور خدام پیدا فرما. میرے مولا یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جو بے روزگار انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. میرے مولا یہ ہمارے بھائی، یہ ہمارے بزرگ تیرے گھر کی زیارت کے لیے روانہ ہونے والے ہیں. میرے مولا ان کے اس سفر میں تمام مشقت اور پریشانیوں سے حفاظت فرما، آسانیوں کا معاملہ فرما، آسانیوں کا معاملہ فرما.
حوادثات سے حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبولیت عطا فرما۔ اللہ قبولیت عطا فرما، قبولیت عطا فرما، بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، بار بار اپنے گھر کا حج اور عمرہ نصیب فرما۔ میرے مولا جو لوگ وہاں اس وقت پہنچے ہوئے ہیں، تیرے گھر کے طواف میں لگے ہیں، یا وہاں نماز پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا کسی بھی نیکی کے کام میں ہیں، ان کی یا اللہ نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ میرے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شایان شان عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ تمام خیر ہمیں عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔